بہادر شاہ ظفر کے بیٹے جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا اور انگریز اور سکھ فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ و جدل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی گواہ۔ بادشاہ کے 2 ملازمین ماکھن چند اور بسنت خواجہ سرا کو گواہ بنایا گیا۔ ان گواہوں کے بیانات کے بادشاہ نے سختی سے تردید کی، مگر اسے مجرم قرار دے کر سزا کے طور پر جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں بھی ظلم و ستم خوفناک باب دہرایا گیا۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات بھی انگریزوں کے تصرف میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اس لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جنہیں انگریز سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا تو ہوئے تھے، لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے ناآشنا تھے۔ ان میں مفاد پرست فتنہ پرداز لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے ایک مذہب کے نام پر تفرقہ ڈالا۔ دکانداروں کو لوٹا گیا۔ کسی گھر یا محلہ کو لوٹنے کے لیے افواہ کافی تھی کہ یہاں گورا چھپا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا، ہاں میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور آپ لوگ ہندوستانی فوج کے سپاہی، آج میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی خراج کی رقم نہیں دے گا، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ فرنگی ہماری مملکت ہند سے نکل جائیں۔ سپاہیوں کے نام لکھ کر تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ مغل خزانہ ویسے تو خالی تھا، مگر وطن کی محبت میں ملے ہوئے مہارانا پرتاپ بادشاہ اکبر اور شیواجی کی اولادوں کو ایک ہونے پر مجبور کر دیا۔ بہادر شاہ کو جنگ آزادی کا سربراہ مقرر کیا گیا اور رقم بادشاہ کی نظر جس سے سپاہیوں کو تنخواہیں دی جانے لگیں۔ فوج تو مل گئی، مگر اچھا سپہ سالار نہ مل سکا۔ چونکہ یہ جنگ مقررہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اسی لیے جھانسی کی رانی تانتیا توپی بہادر شاہ ظفر میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا، اور غداروں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ جھانسی کی رانی کو شکست ہو گئی، اس کے بعد وہ مر گئی۔ تانتیا توپی لاپتہ ہو گئے۔ سارا بوجھ ایک لاغر بادشاہ کے سر پر آن پڑا۔ چنانچہ جنگ میں مرزا ابو بکر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، جو بہت اچھا لڑ رہا تھا، مگر غداروں نے اس کو شراب پلا دی، جس کی وجہ سے جنگ میں مغل سلطنت کی فوج ہار گئی۔ اس کے بعد ایک نیا سپہ سالار بہادر شاہ کے پاس آیا اور کہا، آگے سے جنگ میں شروع کرتا ہوں۔ اس نے بہادر شاہ کو دہلی چھوڑنے کی درخواست کی اور کہا کہ دوبارہ حملہ کر کے دہلی فتح کر لیں گے، مگر تقدیر سمجھے یا مول بادشاہ کا شہر دہلی سے لگاؤ۔ بادشاہ نے جانے سے انکار کر دیا اور مقبرہ ہمایوں میں پناہ لی۔ بعد ازاں بادشاہ کے قریبی غدار حکیم احسن اللہ نے انگریزوں کو بادشاہ کا پتہ بتا دیا، جس سے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوں مغل سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور فرنگی راج شروع۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ جنگ آزادی کی جان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے جنگ آزادی صحیح طرح سے شروع رہی، لیکن ان کے قید ہونے کے بعد ماند پڑ گئی۔ پھر بھی جنگ آزادی کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہی تھے، تبھی جا کر 100 سال بعد آزادی ملی۔ اگر بادشاہ مراعات لے لیتے تو ہندوستان میں آزادی کا سورج شاید دیر سے طلوع ہوتا۔ پھانسی کا ایک منظر۔ دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے۔ بہت سے مقتدر اور متمول مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی۔ معمولی شک و شبہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان کی جاگیروں سے بے دخل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا اعادہ ان مقامات پر بھی کیا گیا جہاں عملاً جنگ کی آگ بھڑکی تھی۔ ان مظالم کا ذکر مرزا غالب نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ جلد ہی انگریزی فوج کے سکھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔
مسلمان روزی کمانے کے لیے گھٹیا اور کم تر پیشے اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ دفتروں میں انہیں چپڑاسی، چوکیدار یا باورچی جیسے کام ملتے تھے۔ سرکاری ملازمتوں کے اشتہار میں یہ سطور واضح کر دی جاتی کہ مسلمان اس عہدہ کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ہندو، سکھ اور مسیحی مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔ مسلمان علماء نے انگریزی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خلاف شرع قرار دیا، جس سے مسلمانوں نے یہ زبان نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکے۔ جنگ آزادی کے دوران 4000 انگریزوں کی موت واقع ہوئی، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہا کر بھی انگریز کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے اگلے 90 سال تک کبھی ہندو کا اور کبھی مسلمان خون بہایا۔ اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یہ مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ سامنے آئے، جنہوں نے اس جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹی قائم کی۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ 1857 میں میجر ہڈسن کے ہندوستان کے لیے بولے گئے توہین آمیز الفاظ دمدمے میں ہم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی، کا جواب بہادر شاہ ظفر نے عام ہندوستانی کے دل کی آواز کی شکل میں کچھ اس طرح دیا تھا: غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ غزل۔ یہ غزل اتنی مشہور ہوئی کہ اسے اردو ادب کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالہ زار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔